تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارف قرآن کے ضمن کے اندر آج ہمارا پھر سے ایک درس ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کیا ہے اور موقف کیا ہے اور قرآن کا اصل پیغام کیا ہے اور مقاصد قرآن کیا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے کافی بحثوں کو دیکھا اور آیات کریمہ سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ آخری درس میں ہم نے سورۃ الحاقہ کی آیت کریمہ 40 تا 43 تک جو ہے وہ پڑھی تھی۔ میں اس کو ضمناً دہرا لیتا ہوں۔ آج ہم سورۃ الشورى کی آیات کریمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم، اور فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ قول رسول ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان عظیمہ کے اندر کریم ہے، یعنی کہ سب سے عالی مقام جو ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ہوا بقول شاعر، اور پھر یہ نسبت زائل کی گئی جو کہ کفار و مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آیا یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو اس کو رد کیا گیا کہ وما ہوا بقول شاعر، ہرگز یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے تم میں سے کہ جو ایمان لاتے ہیں، ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کہانت کا علم رکھنے والے کا بھی کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، اور بہت کم لوگ ہیں تم میں وہ لوگ جو تزکیہ کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کیا گیا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا جو کہ تمام تر جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر آپ کی دو باتوں پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک تو جب یہ رد کیا گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو آپ ذرا اس موقع کو دیکھیے کہ جہاں پر اس آیت کا شان نزول آیا ہوگا کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات اطہار لوگوں پر لے کر کے جایا کرتے تھے اور لوگوں کو کلام الہی کا پیغام سنایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، آیا تم اس پر ایمان لے کر کے آئے۔ تو کتنا اذیت ناک یہ طعنہ تھا کہ آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے سے شاعر کہہ کے طعنہ دیا جاتا تھا۔ اور جس بات پر میں آپ کی غور اور توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے بھی کہ قلیلا ما تؤمنون، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ غم زدہ نہ ہوئیے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ زیادہ خرافات میں۔ اور پھر جب یہ فرمایا گیا کہ کہانت کا بھی یہ علم نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تو تب بھی ساتھ ملا کر کے یہی بات فرمائی گئی کہ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ تزکیہ کریں گے، تذکر کریں گے اور قرآن سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر لوگ طرح طرح کے جو حتیٰ کہ جن کا فضولیات سے تعلق ہے ان کتابوں کے اوپر بھی لپک لپک کر جاتے ہیں اور ان کو بیش قیمت خریدتے بھی ہیں اور ان کے لیے وقت بھی تصرف کرتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لگاتے ہیں اور دن اور رات بھی اس میں گزار دیتے ہیں، اور جب کہ قرآن جو ہے وہ صریح ہدایت ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن پھر بھی کیا ہی غفلت عظیمہ ہے کہ ہم آج قرآن سے آشنا ہی نہیں، کہ ہمیں 10-20 آیات بھی نہیں آتی ہیں۔ زندگی اللہ جل مجدہ نے ہمیں 50-60 سالہ ایوریج عمر آج کل چل رہی ہے، اس 50-60 سال کے زندگی کے اندر بھی جو ہے ہم وہ 50-60 آیات کا
صحیح طرح سے مطالعہ اور صحیح طرح سے تعلق بھی نہیں جوڑتے، تو اس درس قرآن کو سننے والے اور تعلیم بالغاہ کو جوائن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے آپ سب پر، مجھ سے زیادہ آپ پر ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ جیسے پڑھنے والا افضل ہے ویسے ہی اتنے ہی درجے کا سننے والا بھی افضل ہے، جیسے سکھانے والا افضل ہے ویسے ہی سیکھنے والا بھی افضل ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بن جاؤ، یعنی بیلنس ہے یہاں پر، اگر سیکھو گے تب بھی تمہیں وہی اجر ملے گا اور سکھاؤ گے تو وہ تو پھر کما کانا حق ہو، بہرحال زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اب تعارف قرآن کے ضمن میں آپ کا پھر اجاگر کروں ذہن کہ اس میں ہم نے چند باتیں سیکھی کہ ایک تو یہ کہ کلام اللہ جو ہے وہ اللہ کی تجلی خاصہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اللہ کی تجلی خاصہ ہے، یعنی کہ اللہ جل شانہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے جس کا نام قرآن ہے۔ آپ بات سمجھ لیں، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ پھر ہم نے اس تعارف قرآن کے ضمن میں، یعنی کہ عظمت قرآن کیا ہے، تو اس کے ضمن میں ہم نے وہ آیت پڑھی کہ جس میں فرمایا گیا تھا کہ اس قرآن کی شان، عظمت اور رفعت اور مقام اتنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ پہاڑ بھی اس کا بار نہیں سہ سکتا۔ تو سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور یہ اب سورہ حاقہ کی جو آیت نمبر 40 تا 43 تک ہم نے پیچھے 2-3 دروسوں میں اس کے متعلق حاصل کیا، تو اس کا لب لباب، اس کا کنکلوژن، اس کا مورل آف دا سٹوری یہ ہم نے سیکھا کہ آیا یہ کلام جو ہے یہ قول رسول کریم ہے، اور یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا گیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بات کو لے کر کے چلتی ہیں کہ نزول قرآن کے جو ہے وہ مدراج کس طرح کے ہوں گے، مثلا کہ ٹائپس آف وحی، یعنی کہ اللہ نے اپنا کلام دیا، جیسے کہ اللہ نے تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اور قرآن پاک فرقان حمید کو نازل کیا۔ اور مشرکین اور معترضین قرآن نے ایک یہ بھی اعتراض کیا جس کا قرآن میں ذکر ہے بہرحال، کہ یہ ایک آیت کے اندر کیوں نہیں ہمیں ملا اور یہ دفعتاً کیوں نازل نہیں ہوا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گڑے ہوئے کلاموں کو بھی جو ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ الحاق کرنے کی کوشش کی پچھلے ادوار کے اندر، اور جو پچھلی کتابیں گزری، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، اور تورات، زبور اور انجیل، اس کے اندر ایک یہ چیز بھی دیکھنے کو آئی کہ اس دور کے جو علماء تھے جو اس کتاب کا علم رکھتے تھے، انہوں نے تحریفات بھی کی۔ یہ آپ کو انٹروڈکشن آف دا سٹوری پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارا تعلق ہے ہی نہیں، وہ جو میں بار بار مثال دیتا ہوں وہ مثال دینا بار گزرے، لیکن دینا بھی ضروری ہے کہ یا تو جب ہمارا بچہ پیدا ہو جاتا ہے کلچر آف پاکستان میں، تو تب کسی قاری و ملا کو بلا کر اذان دلوا دی، اور پھر بچے کو 3 کلمے سکھا دیے اور چند صورتیں ناظرہ پڑھا دی، اور اس کے بعد جو ہے شادی بیاہ کے وقت جو ہے اس کا خطبہ نکاح پڑھا گیا، جو اس انسان کو نہیں پتہ کہ یہ خطبہ کہاں سے پڑھا گیا، یہ تورات کی آیات مولوی صاحب نے پڑھی تھی یا انجیل کی پڑھی تھی، دولہے کو نہیں پتہ، نہ دلہن کو پتہ ہے، الحمدللہ یہ تعلق ہے۔ اور پھر جب جنازہ ہو گیا تو تب تو آپ کو اپنا ہی نہیں پتہ، جیسے غالب نے کہا کہ ابھی تو سوچتے ہیں غالب کے مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ڈیپتھ نالج کی باتیں ہیں، اس لیے تھوڑا سا آپ کو امفسائز کے ساتھ تھوڑی تفصیلات کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ ذہن کے اندر آپ کے بات بیٹھ جائے، سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو اب یہ اعتراضات اور اس کے ساتھ جو
تحریفات کی گئی پچھلی کتابوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام الہی کا ذمہ خود اٹھایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن نصیحت ہمارا ہی ذکر ہے، ہماری ہی کتاب ہے، ہمارا ہی کلام ہے، اور ہم خود ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ بولیے کون اس کی حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اب یہاں پر تین طریقے، 3 ٹائپس آف وحی بیان کیے گئے کہ وما کان لبشر، سورۃ الشورى آیت نمبر 51 نمبر ورس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اب یہاں پر اللہ جل مجدہ نے صریح انکار کر دیا ان چیزوں کا کہ جو پرانے لوگوں نے منسلک کی، جو میں نے پہلے باتیں آپ کو بتائی وہ اس کا تمہید تھی تاکہ اس آیت کا آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ ہم نے کسی انسان کو وہ توقیر عطا نہیں کی، کسی انسان کا وہ مقام نہیں ہے، کسی انسان کی وہ ایکسیس نہیں ہے، سورس نہیں ہے، طاقت اور قوت، بصارت اور جسارت نہیں ہے کسی انسان کے اندر، ان یکلمہ اللہ، یہ کہ وہ اللہ سے جا کر کلام کرے۔ آپ بات سمجھ لیں، وما کان، اور نہیں ہے، لبشر، کانا جو ہے وہ اس میں فعل ہے، ٹو ڈو سم تھنگ، لبشر انسان، ان یکلمہ اللہ، یہ کہ وہ کلام کرے اللہ سے۔ وما کانا دوہرا لیا کرے میرے ساتھ دل میں، وما کانا لبشر، آیت نمبر 51 سورۃ الشورى، کہ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، کسی انسان کا، یہ میرے ساتھ دوہرا لیں آپ آیت، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، یہ حیثیت ہی نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے کلام کرے، الا وحیا، اور اس کو دوسری طرف سے بھی علماء نے فرمایا کہ یہ سبجیکٹو پلس آبجیکٹو بھی ہے اور آبجیکٹو پلس سبجیکٹو بھی ہے، کہ کسی انسان کا بھی یہ مقام نہیں اور خود اللہ جل شانہ بھی نہیں کیا کرتے۔ آپ سمجھے بات؟ لیکن 3 طریقوں کے ساتھ، الا وحیا، ایک یہ کہ اس انسان کے یعنی کلام اللہ کا، ہم نے پچھلے دروسوں میں یہ سیکھا کہ قرآن پاک فرقان حمید جو ہے وہ کیا ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ اب کلام اللہ کو ڈیلیور کرنے کے کیا مدراج ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، طریقہ کیا ہے قرآن کو دینے کا، کہ الا وحیا، یعنی کہ وحی کے ذریعے سے قرآن کو دیا جائے، او من وراء حجاب، یا کسی پردہ، کسی کنایا، کسی شے کو بیچ میں لا کر کے، کسی حجاب کو، کسی پردے کو، کسی شیلٹر کو، کسی ہڈن ٹریئر کو لا کر کے وہ کلام دیا جائے، جس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام الہی کہ ہمیں شواہدات ملتے ہیں کہ آپ کلیم اللہ بھی تھے، اللہ سے کلام بھی کرتے تھے، اللہ سے باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کو دیکھ نہ پاتے تھے، اور وہ ہم پچھلی بحثوں میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ پھر اسی وجہ سے جب کلام بھی ہو رہا ہے اور تقرب اللہ بھی ہو رہا ہے، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر دیدار کا جو ہے وہ شوق اور استدعا کی تھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ او یرسل رسولا، یا پھر یہ کہ ہم کوئی پیغام بر بھیجیں، او یرسل، ہم کوئی نازل کریں، رسول، کوئی رسول بھیجیں، کوئی میسنجر بھیجیں، یعنی وحی الہی کا یہ تیسرا طریقہ ہے، اللہ کے کلام کا تیسرا طریقہ ہے، اور اس رسول کو اپنی وحی بھیجیں۔ اب یہاں پر رسول سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل امین۔ کیا مراد ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام، فیوحی، پھر وہ وہی کہے جو ہم نے اس رسول سے کہی ہے۔ یعنی پچھلے درس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کلام اللہ قرآن پاک جو ہے بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم سنگل میٹر پہ قرآن پاک جو ہے وہ کلام اللہ بھی ہے، یہ دو عالم میں سے کیا ہے؟
کلام اللہ بھی ہے اور وہ قول جبرائیل بھی ہے، اور ذرا آواز سے کہہ لیا کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور یہ جو لائف سن رہے ہیں ان کو بھی یاد ہو جائے گا۔ قول جبرائیل بھی ہے، قول اللہ بھی ہے، اور قول رسول بھی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کی دلیل دی گئی کہ یرسل رسولا فیوحی باذنہ، تو پھر وہ نازل کیا جائے گا باذنہ، اس کے اندر بھی ان تینوں چیزوں کو لاحق جو ہے وہ اذن اللہ ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی یہ ہوگا سارا کچھ۔ اب نہ وہ پیغامبر لا سکتا ہے کچھ اپنی طرف سے، اور نہ ہی حجاب کی طرف سے ہوگا پیچھے کچھ، اور نہ ہی وحی کی طرف سے ہوگا، مگر باذنہ، ما یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ من یشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، اور ما یشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسی طرح جو ہم پڑھتے ہیں اپنے ارادوں کے لیے کہ ما شاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ۔ دیکھیے یہ ایک کلمہ ہے جو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ تو انہ علی حکیم، اور پھر فرمایا گیا کہ بے شک اللہ جل مجدہ کی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، علی، اس سے بڑا کوئی نہیں، حکیم، اور وہ بہت بڑا حکمت والا ہے۔ تو آج ایک آیت پر ہی اکتفا کریں گے، اور کلام اللہ قرآن پاک فرقان حمید کی آج شدید ترین ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کا پیغام آ جائے، ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر جو ہے وہ قرآن کا پیغام آ جائے۔ اس درس قرآن کو ہی آپ عام کریں، اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، اس کو لنک کو شیئر کریں، اور اپنے حلقہ احباب میں ٹی وی ڈرامہ سیریل کے اندر 3 گھنٹے صرف کیے جا رہے ہیں۔ آج جو ہمارے بچے ہیں ان کو مائیں خود جو چھوٹے چھوٹے ٹیبز اور چھوٹے چھوٹے سیل فون، اسمارٹ فون لا کر کے دے رہے ہیں، اور بچہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کارٹونز دیکھ رہا ہے، اور گھنٹوں دیکھ رہا ہے، دنوں کے دن دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ اسکول جانے کی عمر کے اندر جو ہے اس کو اینکیں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ہماری غفلت ہے۔ ایک حدیث میں بہرحال پڑھا کرتا ہوں کہ القرآن حجت لک او علیک، جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے، جب ہماری اصل لائف شروع ہوگی، تو تب یہی قرآن یا ہمارے حق میں گواہی دے گا، حجت لک او علیک، یا یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس قرآن کی گواہی اپنے حق میں دلوانی ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک کہ اپنے خلاف نہ یہ ہمارے گواہی کر دے۔ تعلیم بالغاں کے اندر آپ سب کا شکریہ، آپ وقت لگاتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہماری اس کاوش کو کوشش کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللہم